کے بیچ میں آڑے ہونے لگے تو یاد رکھنا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی محبت میں دنیا کی محبت غالب ہوگی، اور ان دنیا کی محبت میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے بس، اور قرآن نے بہت سے مقامات میں اللہ نے اسی طرح ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اور الحمدللہ قرآن مقدس کو الحمدوں سے والناس تک قرآن کے بغور مطالعہ کرنے کے بعد جتنی بھی آیتیں میں نے قرآن مقدس کے اندر دیکھی ہیں، اور یہ پوری ایک ریسرچ کے بعد میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، جہاں پر بھی میں نے یہ سلسلہ دیکھا ہے کہ اللہ نے مال اور اولاد کا تذکرہ کیا، جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ہر جگہ اللہ رب العالمین نے پہلے مال کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اولاد کا تذکرہ کیا۔ جو اللہ نے کہا نا کہ اے مومنو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری سے، اللہ اور اس کے رسول کی خشیت سے، اللہ اور اس کے رسول کے تقرب سے یہ تمہارے اموال، تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں غافل نہ کر دیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ حق سب کو معلوم ہے، ہم اور آپ اہل توحید ہیں، اور ہم اور آپ کو جماعت والے بڑی فضیلتیں ہماری بیان ہوتی ہیں، پھر کیوں ہم پر اللہ رب العالمین نے ذلتوں کے بادلوں کو مسلط کر دیا؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اندر اس آیت کریمہ کے استنباط سے کہوں، اسباب تو بہت سارے، ایک خاص سبب جو میں اس آیت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں آج مال کی محبت بیٹھ چکی ہے، اپنی اولاد کی فکر بیٹھ چکی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گیا۔ اور جب ایسا ہوا تو نتیجتاً کیا چیز پیش آئی؟ جو اللہ نے کہا تھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کیسا نقصان؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کریں۔ اللہ نے مومنوں کو کہا، اور کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم خسارہ اٹھاؤ گے مومنوں۔ کب اٹھاؤ گے؟ اس شرط پر کہ یہ مال اور اولاد کی محبت تم پر غلبہ پا چکی ہوگی۔ اچھا، اسی مسلمان کے بارے میں اللہ دوسرے مقام پہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرنا تم دنیا میں، خوف نہ کھانا، اگر تم مومن ہوگے اللہ تمہیں سربلند رکھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن کے دل میں محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہوتی ہے، اور جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ محبت اس پر غلبہ پا جاتی ہے اور وہ اللہ کے اس خسارے کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کیسے داخل ہوتا ہے؟ ایسے داخل ہوتا ہے، وہ ہم لوگ اختصار میں اگر کہتے ہیں نا خسارے کو تو یوں بیان کریں، وہ چاہیں تو تمہاری مسجدوں کے دروازے بند کر دیں، جناب اب آپ کو گھروں میں نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر وہ چاہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر آپ پر عذاب مسلط ہو چکا ہے، اگر وہ چاہیں تو آپ کی آوازوں کو، آپ کی اذان کی صداؤں کو بند کر دیں، وہ چاہیں تو آپ کے اداروں کو بند کر دیں، وہ چاہیں تو آپ کے حجاب پر سوال کریں، الغرض ہے کہ دین کے ہر ایک کام پر وہ سوال اٹھانا شروع کریں اور آپ کے نبی کی شان پہ گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ تمہارے ایسے دن آ جائیں تم چاہ کر، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے، آج ہمیں شرم کے مارے نیچے منڈی کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، ہم نے ایسے دن ہمارے لا لیے، سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ یہ دن کیوں آئے؟ اس کی خاص سبب اور ایک وجہ، بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ جو میں نے اس آیت کریمہ سے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ ہمارے اندر مال اور اولاد کی محبت داخل ہو گئی۔ اچھا، میں نے ایک بات کہی تھی ابھی آپ کے سامنے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ الحمد سے لے کر والناس تک ریسرچ کرنے کے بعد یہ چیزیں قرآن مقدس میں پائی کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کریم کے اندر جب بھی مال کا ذکر کیا اس کے بعد ہی اولاد کا ذکر کیا۔ پہلے مال کا ذکر کیا، پھر نفس کا ذکر کیا، پہلے مال کا ذکر کیا، پھر بنون کا ذکر کیا، پھر اولاد کا ذکر کیا، یعنی مال کی محبت کو اللہ نے مقدم رکھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، بہت سے مفسروں نے تفسیر کر چکے ہیں، بڑی ساری تفاسیر ہیں الحمدللہ، ہم آپ جانتے ہیں، اور جب سے قرآن لکھا گیا تب سے اس کی تفسیریں ہو رہی ہیں، اور قیامت تک بھی تفسیر اگر کی جائے گی تو اس کی تفسیر مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں اتنی گہرائی ہے۔ جب میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو میں نے اس کو سوچا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیوں اموال کو، پیسے کو کیوں مقدم کیا اولاد پر، جبکہ ایک اصول ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص دہلی جاتا ہے اور میں دہلی سے واقف ہوں تو میں کیا بولوں گا، جناب جب آپ شہر دہلی میں جائیں گے نا تو وہاں جانے کے بعد اپنے پاکٹ کی حفاظت کریے گا، وہاں بہت جلدی پاکٹ کٹ جاتے ہیں۔ اول بات میں آپ سے کہوں، پھر آپ سے کہوں گا جب آپ کسی ہوٹل میں رکنے کے لیے جائیں، یہ سیکنڈ مرحلہ ہے، یعنی سب سے بڑا خطرہ جب میں نے آپ کو بتانا ہوگا کہ ہوٹل میں جائیں تو آپ کیا کریے گا، وہاں مختلف قسم کی ہوٹلیں ہوگی، پہلے معلوم کریں اس کے بعد رکیں۔ تو اس بات کی بتانے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی شخص کو کسی خسارے سے بچانے کے لیے حکم دیا جاتا ہے تو پہلا حکم کس چیز کا ہوتا ہے جو سب سے خطرناک ہو؟ جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ نے بہت سے حکم دیے لیکن سب سے اعلیٰ حکم کیا ہے؟ شرک سے بچنا۔ اسی طرح اللہ نے جب دنیا کی محبت کا ذکر کیا ہے نا قرآن مقدس کے
تو یہ اولاد کی محبت کو بھی اللہ نے بعد میں ذکر کیا. پہلے اللہ رب العالمین نے مال کی محبت کو ذکر کیا. کچھ تو وجہ ہوگی بھائی. ہر شخص جو ہے فطری طور پہ یہ بات پہلے بتاتا ہے جو زیادہ خطرناک ہوگی اس کا ذکر پہلے ہوگا, پھر جو اس کے بعد ہوگی اس کا ذکر اس کے بعد میں ہوگا. اللہ رب العالمین نے پہلے مال کا ذکر کیا. اب ایک سوال ہے, اب تمام لوگ سوچیں, اللہ رب العالمین نے مال کا ذکر پہلے کیا, اس کا مطلب اللہ کے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک کیا ہے بھائی, مال بڑا ہے یا مال کا فتنہ بڑا ہوگا, یہی مطلب نکل رہا ہے, یا مال کی محبت زیادہ بڑی ہے اولاد کی محبت سے بھی, یہی سوال نکل رہا ہے. اگر اب کہا جائے, سوال یہ ہے, ایک طرف زندگی کا سارا مال رکھا جائے, ایک طرف آپ کی اولاد رکھی جائے, اب جناب من کو اختیار دیا جائے, کس کو اختیار کریں گے؟ ذہنی طور پہ کون ہم میں سے کون ہوگا جو مال کی طرف دوڑے؟ نہیں بھائی, اولاد کو اختیار کر لیں گے, مال تو پھر کماتے رہیں گے. لیکن پھر کیوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اور پورے قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی مال دنیاوی امور میں جو ذکر کیا نا, نفسوں کا, اولاد کا, ناس کا, بنون کا, اولاد کا, یعنی اولاد کا جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے, انسانی نفسوں کا ذکر کیا, تو مال کے بعد میں کیا, کچھ تو ریزن سبب ہونا چاہیے تھا. جب میں اس ریزن کو جاننے کے لیے میں نے اور اپنی تحقیق کو آگے کیا تو اس میں بہت سے اسباب سامنے آئے. ظاہری طور پہ یہی بات تھی جو آپ کے میرے سامنے گئی, ہم تو مال کو اختیار نہیں کریں گے, اولاد کو اختیار کریں گے. لیکن اللہ نے پہلے مقدم اس لیے اس آیت کریمہ میں, دیکھیے قرآن مقدس کی تفسیر میں ایک خاص فن ہوتا ہے تقدیم و تاخیر, کہ اللہ نے اگر اس چیز کو بعد میں بیان کیا تو کیوں کیا, اور پہلے بیان کیا تو کیوں کیا. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کا کلام بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. آئیے کچھ حکمتیں اور کچھ وجوہ, کچھ اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, اللہ نے اولاد کی محبت میں بھی مال کی محبت کو کیوں پہلے ذکر کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ جو دل اللہ نے بنایا ہے نا, اس دل کے اندر سب سے پہلے ان دونوں محبتوں میں سے کوئی محبت اگر داخل ہوتی ہے وہ مال کی محبت داخل ہوتی ہے. کتنی چیزیں, ایک بچہ ہے, آپ اسے بولیں گے بیٹا تجھے 2 بیٹے چاہیے, اولاد چاہیے, یا